استنبول میں افغانستان اور پاکستان کے وفود کے مابین جاری مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، چونکہ افغان طالبان حکومت کے نمائندے پاکستان کے مطالبات تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر افغان حکومت نے پاکستان میں دہشت گردی روکنے کے حوالے سے پیش کردہ پاکستانی مطالبات تسلیم نہ کیے تو افغانستان کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان 25 اکتوبر سے شروع ہونے والے مذاکرات ابھی تک جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا۔ اگرچہ دونوں فریقین کی طرف سے تاحال سرکاری سطح پر یہ نہیں بتایا گیا کہ ترکی میں موجود وفود نے کیا تجاویز پیش کی ہیں، لیکن اسلام آباد اور کابل میں حکومتی ذرائع نے اس سلسلے میں کچھ دعوے کیے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے APP نے سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وفد نے مذاکرات کے دوران افغان طالبان کو اپنا حتمی موقف پیش کیا ہے۔ APP کے مطابق پاکستان نے واضح کیا کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے۔ پاکستانی وفود نے یہ بھی واضح کیا کہ اس سرپرستی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع نے سرکاری خبر رساں ادارے کو مزید بتایا کہ طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں اور بظاہر طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ ادھر BBC کے مطابق افغان طالبان کی تجاویز میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کی زمینی اور فضائی حدود کی خلاف ورزی بند کی جائے اور کوئی گروہ یا دشمن قوت افغانستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کرے۔ افغان طالبان کے ذرائع کے مطابق ان کے وفد نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کا طریقہ کار وضع کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ جمعے کو ایک بریفنگ کے دوران پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندراوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد چاہتا ہے کہ استنبول مذاکرات میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے مانیٹرنگ کا تیز اور مصدقہ میکانزم تشکیل دیا جائے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا، تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سیکورٹی وجوہات کے باعث افغانستان کے ساتھ تجارت بدستور بند ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا اور اس دوران 25 شدت پسندوں کی ہلاکت ہوئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ TTP کے شدت پسندوں نے اس وقت دراندازی کی کوشش کی جب استنبول میں مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستانی فوج نے الزام لگایا کہ سرحد پار شدت پسندی کے ایسے واقعات عبوری افغان حکومت پر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ دوحہ معاہدہ افغان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہے۔ افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار افتخار فردوس کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کا موقف یہ ہے کہ حملے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، لہٰذا اسے کیسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ یہ شدت پسند افغانستان سے آتے ہیں اور انہیں افغانستان کے طالبان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ استنبول مذاکرات کے دوران جو حل پیش کیا گیا ہے وہ افغان طالبان کے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ ان کے نظریات کے خلاف ہے۔ افتخار فردوس کہتے ہیں کہ افغان طالبان ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد نہیں سمجھتے، لہٰذا اگر وہ اسے تسلیم کر لیں تو انہیں افغان عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنا موقف پیش کر دیا، آئندہ جب بھی کوئی حملہ ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے باوجود ان کے بقول افغان طالبان اس لیے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہوں گے کیونکہ وہ اسے طویل مشاورتی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ افغانستان بات چیت کے حق میں ہے، تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی فریق نے پابندی عائد کی یا افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی تو اسے جواب دیا جائے گا۔ ان کے مطابق افغان عوام حق کے دفاع رکھتے ہیں۔ ادھر BBC سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی کا کہنا تھا کہ استنبول مذاکرات کی کامیابی اس یقین دہانی پر منحصر ہے کہ افغانستان سے پاکستانی طالبان کی دراندازی کو روکا جائے اور TTP کی حمایت ختم کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو واضح کرنا ہوگا کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا TTP کے ساتھ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ استنبول میں جاری مذاکرات تیسرے روز میں داخل ہو چکے ہیں، مگر اب تک ان مذاکرات کی پیش رفت کے بارے میں کسی فریق، میزبان یا ثالث کی جانب سے
कोई रस्मी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उनका कहना था कि अफ़गान और पाकिस्तानी मीडिया मुख्तलिफ दावे कर रहा है, जो दरअसल इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बयानियों की जंग का तसलसल है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी का एक अहम महाज मीडिया जंग है, जिसमें हर फरीक अपने बयानियों को फैलाने और मुखालिफ बयानियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। यूँ देखा जाए तो अस्करी महाज की बजाय ये जंग ज़्यादातर मीडिया के महाज पर जारी है। ताहम उनका कहना था कि जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए 4 फरीकी मैकेनिज्म एक नई तजवीज़ है, जिसके बारे में अब तक कोई ख़ास मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अलबत्ता तालिबान का बुनियादी मौक़िफ़ यह है कि इनकी सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले नहीं होते और उनके बकौल पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान से ही हमला करते हैं। अगर ये मैकेनिज्म कबूल कर लिया जाता है तो ये इस्लामाबाद के लिए यकीनन अहम कामयाबी होगी। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि अफगान तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई से क्यों हिचकिचाते हैं, और अगर इसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। पहले सवाल का जवाब यह है कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान दोनों ने मुल्ला मोहम्मद उमर के हाथ पर बेअत की थी और अब वो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अपना अमीर मानते हैं। दूसरे सवाल का जवाब ख्वाजा आसिफ ये कहकर दे चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का बयान इनफरादी मौक़िफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत का मुश्तरका मौक़िफ़ है। यानी अगर पाकिस्तानी तालिबान के पाकिस्तान में हमले न रोके गए तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर भरपूर फ़िज़ाई हमले शुरू कर देगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।